پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ ہم پچھلی آیات میں یہ سبق پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت اور وحدت کو پیش فرمایا اور دلیل کے طور پہ زمین و آسمان اور اس نظام کو پیش فرما دیا، اور اس کے ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پیش فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہے۔ اب فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کی وحدت اور قدرت قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے اوپر جو ایمان و یقین رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو برحق سمجھتا ہوں، جو کتاب نازل کی گئی یعنی جو قرآن نازل کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب کو حق سمجھے، یعنی الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک حکم کو اللہ کی طرف سے حق اور سچ سمجھ کر ایمان و یقین سے تسلیم کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ فرمایا کہ بشارت ہو ان اہل ایمان کے لیے، خوشخبری دو میرے رسول ان اہل ایمان کو کہ جو ایمان لائے پھر عمل صالح کیے، یعنی اس قرآن پہ ایمان رکھ، جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر ایمان لائے، پھر عمل صالح کیے، یعنی قرآن کریم کو اس طریقے سے مانا جیسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر حکم کو اس کے مطابق پورا کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مطابق ایمان لائے، پھر اس کے اوپر جو عمل کرتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کی طرف سے ایسے صالح جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہو۔ کیا ہے خوشخبری میں؟ فرمایا خوشخبری کے اندر ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک کہ ان کے لیے جنت میں باغ ہیں، ان کے لیے جنت ہے اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی، دودھ کی، شراب طہورہ کی۔ فرمایا کہ وہاں یہ نہریں ہیں کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہاں جب ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جب اول ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوگا جب جنت کے میوے کھانے کے لیے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، چونکہ بظاہر ایک آم جو دنیا کے اندر بھی ہے، ایک انار جو دنیا میں بھی ہے، انگور جو دنیا کے اندر بھی ہے، بظاہر وہ دیکھتے ہی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو کہ ہم دنیا کے اندر دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ جب کھائیں گے اللہ کی نعمت اور میووں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، پھلوں کو استعمال کریں گے، کہاں جنت کی نعمتوں کا ذائقہ شیریں، اس لیے پھر ایسا عظیم اور عظیم تر عظیم ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا موسم ایک جیسا، نہ دن نہ رات، ایسا عظیم پیارا موسم، نہ سورج کی گرمی نہ سردی، درمیان جو انسان کے دل کو بھا جانے والا موسم، ہوا چلے گی ٹھنڈی اور جو دل کو بھا جانے والی ہوا ہو، اس کے اندر خوشبو کی امیزش، پھر کہ وہاں جو نعمتیں پھل ہیں، باغات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باغ کے پھل کو کھانے کے لیے دل کرے گا، جو جنتی سوچے گا وہ درخت اس کے پاس چل کے آ جائے گا، پھر کے درخت کے جس ٹہنی کے پھل کے لیے اس کا دل کرے گا وہ ٹہنی اس کی طرف جھک جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پھل کو توڑے گا اور پھر کھائے گا، تو کھانے کے بعد وہاں ایک ڈبکار کے ساتھ سارا پھل ہضم۔ ایسا اللہ کا نظام، اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے بعض لوگ متکبرانہ طور کے اوپر کھانا کھا لیا زوردار ڈکار لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور ڈکار مارتا ہے، یہ قیامت کے جنت کے میووں سے ذائقہ نہیں چکھ پائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں ان کے لیے ایک تو یہ نعمتیں ہیں، پھل ہیں اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں۔ وہاں اللہ رب العزت اہل جنت کو حور نصیب فرمائیں گے، ایک ایک جنتی کو 70 حور، اور پھر جو دنیا کے اندر ان کی بیوی صالح ہو تو جو جنت میں ہو، ان اللہ پاک 70 حوروں کا سردار دنیا کی بیوی کو بنا دیں گے۔
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ دنیا کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت مل گئی ہے، اس کے چھین جانے اور ختم ہونے کا بھی ایک اندیشہ انسان میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے، دل کے اندر خیال کہ پتہ نہیں یہ کب تک میرے پاس دولت رہے گی، کہیں خرچ نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرا نقصان ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں یہ اندیشے ختم کر دیں گے اللہ، اور جنتیوں کے دل دماغ میں یہ سما جائے گی بات کہ اب اللہ نے جو ہمیں دیا اور ہمیشہ کے لیے دیا، ختم ہونے کی بات ختم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقام پر اہل باطل کو چیلنج کیا کہ تم قرآن کے مقابلے میں قرآن پیش کرو، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے کلام ہونے سے انکار کرتے ہو تو اس کلام کے مقابلے کلام پیش کرو۔ پھر چیلنج کیا کہ چلو سارا قرآن کے برابر قرآن نہیں بنا سکتے تو آپ 10 سورتوں کے برابر کر لو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو پیچھے آپ ابھی تازہ سن چکے ہیں، سبق پڑھ چکے ہیں ہم، تو وہاں فرمایا کہ تم ایک سورت جیسی سورت بنا کر دکھا دو، سورۃ العصر کے مساوی، سورۃ الکوثر کے مساوی نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام جو اس کے اندر حقیقت کا ادراک، جو جیسے اللہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے اس کا کلام ہے، پوری کائنات کی ایسی حقیقت ہے کہ انسان اس تک تو جانتے جانتے اس کی زندگی چلی جاتی ہے، اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کائنات کی حقیقت کو کیسے بنا کر کلام کی صورت میں پیش کر سکتا ہے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کہ جب یہ تمام اہل باطل اس سے پیچھے ہٹے، چیلنج کو قبول کون کرے؟ تو پھر شیخ، جب دنیا کے اندر ایک اصول ہے، جب کسی بات کا مقابلہ نہ کیا جا سکے، کسی کی سچائی کے سامنے نہ ٹھہر سکیں، تو پھر اس سے کیڑے مکوڑے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے عموماً۔ اب یہی ہوا جب تمام اہل باطل پیچھے ہٹے، قرآن کے چیلنج کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا، تو لہٰذا پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، جو اس کائنات کا بادشاہ ہے اس کا کلام ہے، پھر شیخ وہاں اللہ کبھی مچھر اور کبھی مکھی کی مثال دے، یہ بات بنتی تو نہیں ہے، اتنا بڑا کلام اور اس کے اندر ان کا ذکر۔ اللہ اسی کا جواب دے رہے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک کہ اللہ نہیں شرماتے اس بات سے کہ اللہ مچھر کا ذکر کریں، اس کی مثال دیں، فما فوقها یا اس سے بڑھ کر۔ اب اس کے دو معنی ہیں، مچھر کی مثال دے یا اس سے کسی بڑی مخلوق کی مثال دے دے، مخلوق میں سے کسی کی مثال دے، بطور مثال پیش کر دے، تو اللہ نہیں شرماتے اس بات سے۔ پھر فرمایا کہ فما فوقہا کا ایک مطلب یہ کہ جیسے مچھر ہے، اس سے بھی کم تر کا اگر ذکر کرے سمجھانے کے لیے تو وہ کرے، کائنات کا بادشاہ۔ عموماً یہ بات بھی ہے کہ مثال سے ہی ساری بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ نہیں شرماتے اس بات سے کہ مثال پیش کرے مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جو اہل ایمان ہیں، اللہ جب فرما دیتے ہیں قرآن مقدس میں، اس کو وہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور اس کے حق ہونے کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، بھی جو اللہ نے فرمایا حق اور سچ ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں۔ فرمایا اہل ایمان تو اس کو حق سمجھتے ہیں من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے اللہ کا مطلب ہے کہ ایسی مثالیں پیش کر کے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ہیں کہ جو ان چیزوں سے، مثالوں سے، قرآن کریم کی حقیقت سے ہدایت پا جاتے ہیں، بعض وہ کہ جو دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اب یہ فیصلہ بھی ساتھ سنا دیا، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ہاں جس کا اندر ناپاک ہے، فسق و فجور رکھتا ہے، وہی اس کی حقیقت سے دور دوڑے گا، وہی قرآن کریم کی مثالوں سے، قرآن کریم کی سچائی سے دور دوڑے گا جس کے اندر فسق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوگا، یہ قرآن تو ہدایت ہے، نہیں گمراہ ہوگا مگر وہ کہ جو فاسق ہے، اس نے گمراہ ہونا ہے۔ کتاب میں تو ہدایت ہے، حق ہے، ہدایت کا نور ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، اس کو تو جو دیکھے گا وہ اللہ کی حقیقت کو، اللہ کی وحدت اور کبریائی کے سامنے جھکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کو تسلیم کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔